بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے عمر عارف اینڈ یو آر واچنگ وائس آف عمر عارف۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اس ہاٹ کنٹروورسی کے بارے میں جس نے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ یہ کنٹروورسی پاکستان کے ایک نامور ٹی وی چینل سما نیوز میں ہونے والے شو میں پیش آئی، اور اس کنٹروورسی کے 3 مرکزی کردار ہیں جس میں لیڈنگ رول پہ ہیں ساحل ندیم صاحب، جو کلینیکل سائیکیٹرسٹ ہیں اور کارپوریٹ ٹرینر کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اپنے آؤٹ اسپوکن، اسٹریٹ فارورڈ اینڈ سم اگریسو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لائم لائٹ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ یوتھ میں بہت مقبول ہیں۔ فلسطین پہ ان کا جو سٹینس ہے دیٹ از ویری اپریشیبل۔ یوتھ میں ایک اسلامک ریولوشن لانا چاہتے ہیں کہ انداز گفتگو سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا مشن اور کوز پہ بالکل شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوسرا کریکٹر سائیڈ رول کے طور پر پے کر رہے ہیں پاکستان کے نامور ڈرامہ فلم رائٹر خلیل الرحمان قمر صاحب، جو اپنی تیز زبانیوں کی وجہ سے اکثر سوشل میڈیا پہ سرخیوں کا حصہ رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود عورت مارچ پہ جس طرح انہوں نے سٹینس لیا تھا دیٹ واز ریئلی اپریشیبل۔ تیسرا رول پے کری ہیں ازبا عبداللہ، جو مین کریکٹر ہیں اس کنٹروورسی کا، جو شو میں بیٹھے آڈینس کا حصہ تھیں اور جن کے سوال کے مطالبے میں یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اس کنٹروورسی کی شارٹ ویڈیو آپ خود ملاحظہ فرمائیے۔ آگے چلتے ہیں اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی۔ ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں۔ نمبر 2 از دس، جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا۔ آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا، جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے۔ بتاتا ہوں کیوں کروں گا، یہ اصل سوال آپ کا۔ اس آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دیں۔ سنیے ازبا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی سے، ٹھیک ہے؟ سن لو بیٹا، میں جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پہ لے کے جانے دو۔ آپ پاکستان کے سیمپل ہیں 100 عورتوں کا، جو میرے پاس ہیں سیمپل اسی طرح، اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے، اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا، 25% آیا، 1% آیا، 100% عالم عورتیں نکل آئیں۔ پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے۔ اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو، مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے اس کو جھال کے لفظ کی بات کی تھی، جو آپ نے مسلسل ریپیٹ کیا تھا۔ نہیں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں۔ ازوا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی جاہل ہے۔ نہیں، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا قصور ہے کہ میری بچی جاہل ہے، کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہو گئی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے۔ 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچے کو طاغوت نہیں سکھا سکے۔ تو یہ تھی سما نیوز پہ ہونے والے شو کی وہ ویڈیو جس سے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہوا، اور سوشل میڈیا پہ بھی کچھ صارفین کا یہ کہنا ہے کہ ساحل ندیم صاحب کو پورے پاکستان کی خواتین سے معافی مانگنی چاہیے، جبکہ کچھ طبقہ ساحل ندیم صاحب کی فیور میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ساحل ندیم صاحب نے صرف عورتوں پہ ہی اٹیک کیوں کیا۔ I have some objections with ساحل ندیم صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل پیرنٹنگ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آج کی عورت کی کافی تعداد اچھی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بننے میں ناکام ہے، جس وجہ سے کوئی ماں اب صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ارطغرل غازی، ختم نبوت پہ پہرا دینے والے خادم حسین رضوی صاحب جیسے مرد مجاہد پیدا کرنے کی بجائے سیاسی، معاشرتی، اخلاقی کرپٹ بچے زیادہ پیدا کر رہی ہیں، جس کی بڑی وجہ معاشرے کی خرابی ہے۔ اور میرا یہ اسٹرانگلی آبجیکشن ہے ساحل ندیم صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے صرف عورتوں پہ ہی اٹیک کیوں کیا۔ اس میں میری کیا رائے ہے، اور کیا ساحل ندیم صاحب کو پاکستان کی 95% عورتوں کو جاہل کہہ کے مردوں کو اس سے استثنا دینا جائز تھا یا نہیں، اور ساحل ندیم صاحب کو بیلنس بات کرنی چاہیے تھی۔ پہلی بات تو انہیں ایسا ورڈ یوز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لا علمی کا ورڈ، علم کی کمی کا، یہ ورڈ ضرور جسٹیفائی تھا، لیکن جاہل ورڈ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کچھ سوالات سامنے رکھوں گا جس سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیا حالیہ حالات یا موجودہ حالات میں سے کیا مرد کو جاہلیت سے استثنا حاصل ہے۔ یہ سوالات آپ کے سامنے پیش نظر ہیں۔ کیا ملک کے آئین کی دھجیاں بار بار اڑانے والی عورتیں تھیں؟ کیا مادر ملت فاطمہ علی جناح صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والی عورتیں تھیں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں پھینکنے اور ان کا سیاسی قتل کرنے والی عورتیں تھیں؟
क्या आफिया صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں بیچنے والی عورتیں تھیں؟ کیا ملک کے نامور صحافی عمران ریاض خان کو احرام کی حالت میں حج سے روکنے والی عورتیں تھیں؟ کیا اس ملک کو فرقہ بندی کی آگ میں جھلسانے والی عورتیں ہیں؟ کیا دینی مدارس میں نابالغ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا سانگر میں معصوم اونٹنی کے صرف فصلوں میں آنے کی سزا کے طور پر ٹانگ کاٹنے والی عورت تھی؟ کیا کھیل کے میدان میں بھی ملک کا نام ڈبونے والی عورتیں تھیں؟ کیا آج بھی غیرت کے نام پہ قتل مرد ہوتے ہیں؟ کیا آج بھی تیزاب گردی کا شکار مرد ہوتے ہیں؟ کیا رات کے اندھیرے میں موٹر وے پہ ایک ماں بیٹی بیوی کی عزت لوٹنے والی عورت تھی؟ کیا گھر سے کسی مجبوری کے تحت نکلنے والی کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنانے والی عورتیں ہیں؟ جب آپ کے ملک میں جہاں ابھی تک عورت کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، جہاں عورت کو ابھی بھی غیرت یا ذہنی خلل کی بنیاد پر زندہ جلا اور دفنا دیا جاتا ہے، جہاں ابھی بھی عورت کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا ہے، اس معاشرے اور ملک کی 95% صرف عورتوں کو جاہل کہنا اور مرد کو استثنا دینا یہ کھلی زیادتی اور تضاد ہے۔ ورسی پہ پاکستان کے نامور صحافی، یوٹیوبرز اور ویلاگرز آلموسٹ سبھی نے ویڈیوز بنائی، لیکن افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن کے لفظ طاغوت کا اس طرح مذاق اڑایا گیا اور اس پہ ڈفرنٹ طرح کی میمز بنائی گئی۔ میں نہ تو اسلام کا داعی ہوں، نہ پریشر ہوں، نہ ٹیچر ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم اور اسلام کا مجاہد ہوں۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، امید ہے یہ حقائق ہم سب کی اصلاح کا باعث بنیں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس بحث کا حصہ بننے والے لفظ کے بارے میں، طاغوت۔ طاغوت کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور کیا یہ قرآنی لفظ ہے یا نہیں؟ طاغوت ایک عربی اصطلاح ہے جو اسلامی تھیولوجی میں جھوٹے دیوتاؤں، بتوں، ظالموں یا کسی بھی ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی اللہ کی مخالفت میں عبادت یا پیروی کی جائے۔ طاغوت کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ کی راہ میں حد سے تجاوز کر جانا بھی طاغوت ہے۔ وہ اشیاء یا شخصیات جن کی اللہ کی بجائے عبادت کی جاتی ہے، طاغوت ہے۔ وہ رہنما یا حکمران جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی مسلط کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، طاغوت ہے۔ جیسے ماضی میں فرعون یا نمرود بادشاہ، یہ طاغوت کی ایک بڑی مثالیں تھیں، اور کچھ آج بھی اس دنیا میں اس ملک پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ افراد جو ایمان اور عمل کے معاملات میں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے برخلاف عقائد یا اعمال کو فروغ دیتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہیں۔ ساحل ندیم صاحب کو عورتوں کو جاہل کہنا چاہیے تھا یا نہیں، یہ بحث ایک الگ سائڈ پہ ہے، لیکن مجھ سمیت ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ایک زوردار تھپڑ ہے کہ طاغوت جیسے گناہ سے ہم لا علم کیوں تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کروں گا جن میں طاغوت کی عبادت کرنے اور اس کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں تنبیہ دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو طاغوت سے دور رہنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ بقرہ آیت نمبر 257، سورۃ نساء میں آیت نمبر 51، سورۃ نساء کی ہی آیت نمبر 60، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 60 یعنی 60 میں ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 76، سورۃ نحل کی آیت نمبر 36، سورۃ زمر آیت نمبر 17۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ طاغوت کتنا بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں ہم سب لا واقف تھے، جاہل تھے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کنٹروورسی کریٹ ہونے میں جو ورڈ میجر ریزن بنا، یعنی جاہل۔ پاکستان کی 95% عورتوں کو جاہل کہنا کیا درست تھا یا نہیں؟ تو اس سے پہلے پاکستان کی آبادی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ آبادی جون 2024 تک 24,52,69,143 افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں مردوں کی تعداد تقریباً 12,36,18,819 ہے، جبکہ عورتوں کی تعداد تقریباً 12,16,50,324 ہے۔ مردوں کی شرح تقریباً 50.401% اور عورتوں کی شرح تقریباً 49.599% ہے۔ یعنی پاکستان کی نصف آبادی جو عورتوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 95% عورتوں کو ساحل ندیم صاحب نے جاہل قرار دیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جاہل لفظ کے بارے میں، کہ جاہل لفظ ہمارے معاشرے میں جو معیوب سمجھا جاتا ہے، گالی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جاہل کا مطلب اردو میں نادان، ان پڑھ یا
بے علم شخص ہوتا ہے، یہ لفظ کسی ایسے فرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو علم یا تعلیم سے محروم ہو اور اس سے مختلف معاملات یا موضوعات کے بارے میں صحیح علم نہ ہو۔ جاہل کے معنی میں ایک منفی پہلو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اکثر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو جان بوجھ کر علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں یا اپنے جاہلانہ رویوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آڈینس میں جب ازفا عبداللہ صاحبہ نے یہ کویسچن ریز کیا کہ ساحل ندیم صاحب کو پاکستانی خواتین کو جاہل کہنے پہ معافی مانگنی چاہیے، تو انہوں نے یہ کویسچن بھی ریز کرنا چاہا کہ کیا یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، تو اس پہ ساحل ندیم صاحب نے رسپونڈ کیا کہ یس، قرآن پاک میں جاہل کو جاہل کہنا پہلا فرض ہے۔ تو آئیے اس بات پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں، کیا ساحل ندیم صاحب کا یہ سٹینس قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل درست تھا یا نہیں۔ تو قرآن پاک میں لفظ جاہل، جاہلون اور جاہلون کئی مرتبہ آیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے بے علم یا نادان۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مواقع پر ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے جو علم سے محروم یا ہدایت سے دور ہیں۔ کچھ آیات جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67، اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 199 یعنی 199، سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کسی کو اسلام کا یا دنیاوی علم نہ ہونے کی بنیاد پر کسی بھی طبقے کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو جاہل کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آج کل کے دور میں کسی کو اسلام کا علم نہ ہونے پر جاہل کہنا عام طور پر منفی اور حد امیز سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور یہ بات اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو دوسروں کے ساتھ ادب، شفقت اور احترام کا درس دیتا ہے۔ I would address to ساحل ندیم صاحب, how can you teach or preach to someone while saying جاہل؟ کسی کو بھی سمجھانے کے لیے آپ ایسی ٹرم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اسلام میں لوگوں کو تعلیم دینے اور انہیں علم کی روشنی فراہم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، نہ کہ ان کی لا علمی پر انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کی۔ قرآن اور احادیث میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں تعظیم اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ تبلیغ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، نہ کہ اگریسو ایٹیٹیوڈ اور اس طرح کی لینگویج کے ذریعے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر کروں گا جس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی، کیا لا علم کو جاہل کہہ کر پریچ اور ٹیچ کرنا درست ہے یا نہیں۔ اور ساحل ندیم صاحب بہت سے پروگرامز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ بات کرتے ہیں، تو ان کی سیرہ کا یہ ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام ناراض ہوئے اور اس نوجوان کو سخت کہنے لگے، مگر قربان جائیں سرکار دو عالم رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور نہایت نرمی اور محبت سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن، خالہ اور پھوپھی کے بارے میں بھی پوچھا، اور ہر بار نوجوان نے یہی جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھے اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اتنا خوبصورت واقعہ، اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت اور خوبصورتی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دین کی اصلاح کا پیغام آگے پہنچانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ علماء، ہمارے کچھ اسلامک اسکالرز اگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہماری یوتھ کو اسلام کے قریب نہیں بلکہ اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو سختی سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی بات کو غور سے سنا اور پھر اس کی سوچ کے مطابق اسے منطقی سوال پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا کی اور اللہ سے اس کی ہدایت اور حفاظت کی درخواست کی، نہ کہ اس سے ڈانٹ کے اسے جاہل کہہ کے واپس لوٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم دوسروں کو شفقت اور محبت کے ساتھ صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو جاہل کہنے کی بجائے بہتر ہے کہ ان کی تعلیم اور ہدایت کی
कोशिश की जाए और इन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ दीन का इल्म फराहम किया जाए। इस मौजू पर मेरे ख्यालात के बारे में बताता चलूं तो ऐसे बयानात जो आम औरतों को इल्म इस्लाम के बारे में जाहिल करार देते हैं वो ना सिर्फ गलत हैं बल्कि बेहतर आला तालीम याफ्ता मुआशरती मियारात के खिलाफ भी हैं। इस तरह के बयानात औरतों के समझने और तालीम की सतह को माशरे में औरत की हैसियत को कमजोर करते हैं। ऐसे मौजुआत पर हमें बात करते हुए एहतियात व अदब के साथ गौर करना चाहिए कि हमारे अल्फाज दूसरे की दिल आजारी ना करें। तागूत आप सिखा रहे हैं, आप जो बात है जो टॉपिक है उस पर बात करें ना। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। मेरा वो टॉपिक जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करने में। इस बहस में हम अज़बा अब्दुल्ला साहिबा को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दे सकते। काफी हद तक गलती उनकी भी थी। उन्होंने जिस बेअदबी के साथ माफी का मुतालबा किया, जिस तरह उनका कहना था कि मैं यहाँ कुरान की आयात सुनने नहीं आई, तो उस पे खलीलुर रहमान कमर साहब का रिएक्शन बिल्कुल जायज था कि क्या तुम्हें कुरानी आयात से तकलीफ है। ऑन द अदर साइड अज़बा अब्दुल्ला साहिबा ने जब रिस्पॉन्ड किया कि जिस तरह आपको औरतों से तकलीफ है, और उस रिस्पॉन्स में मिस अज़बा साहिबा ने जिस बदतमीजी से जवाब दिया कि जिस तरह आपको औरतों से तकलीफ है उसी तरह बिल्कुल मुझे भी तकलीफ हो रही है, तो इस जवाब के बावजूद खलीलुर रहमान कमर साहब को बरे होने का सबूत अदा करना चाहिए था और बजाय उसका माइक बंद करवाने और बजाय गेट लॉस का साइन देने की बजाय उसको सुनना चाहिए था, क्योंकि आपके शो का नाम ही मुकालमा है। और सॉरी टू से सर, डायलॉग्स मुकालमे इस तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर एग्रेसिव होकर नहीं किए जाते। उम्मीद है ये वीडियो मुझ समेत बहुत सारे लोगों की इस्लाह का बाइस बनेगी। अल्लाह हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।